سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد درود شریف پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسان تو بنایا لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انسان بنانے کے بعد اپنا کرم اور فضل فرمایا اور ایک ایسی نعمت سے ہمیں نواز دیا کہ اس نعمت کا اگر ایک ذرہ بھی میسر ہو جائے انسان کو مل جائے تو وہ ذرہ بھی اس دنیا مافیا سے سب سے بہتر ہے. ایک ذرے کی اگر یہ قیمت ہے تو اگر اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے بڑھ جائے پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی بڑی قیمت ہوگی. وہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے دوستو بغیر مانگے عطا دے دی ہمیں بغیر محنت کے اللہ نے عطا فرما دی بغیر کاوش اور کوشش کے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور وہ نعمت ایسی ہے کہ جو بھی اس نعمت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا چاہے کہ ایک ذرہ بھی اس کے پاس ذرے سے بھی کم ہو تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ آخر کار سے جہنم کی آگ سے بری کر دیا جائے. ہم اس لحاظ سے کسی بھی درجے پر ہیں. آج یہ وہی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ اللہ کے اس گھر میں موجود ہیں. وہ کروڑ پتی لاکھ پتی انٹلیکچوئلز بڑے بڑے لوگ کچھ بھی ان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہو سکتی کہ اس دروازے سے اندر یہاں حاضر بیٹھ جائیں. اس طریقے سے یہ جو ہم بیٹھے ہیں ہمیں اور آپ بیٹھے ہیں یہ اس نعمت کا کمال ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ وہ بہت بلند لوگ ہیں وہ بڑے اونچے لوگ ہیں بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں بڑے فہم والے لوگ ہیں لیکن ذرا اس مسجد میں آگے تو دکھائیں نہیں آ سکیں گے. وہ مالی معاشی کسی لحاظ سے بھی ایک مسلمان کم ہو لیکن الحمدللہ جب اس کا دل کرتا ہے دروازہ کھولتا ہے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے. جس نعمت عظیم کا کمال ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں یہ ہے ایمان دوستو جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اب یہ اتنی بڑی نعمت اور دولت اللہ نے ہمیں دے دی. میں کوئی تقریر کرنے کے سامنے کا آپ بیٹھا نہیں میں تو ذکر کرنے آیا ہوں لیکن آپ نے کہہ دیا وہ بات کر رہا ہوں مولانا صاحب نے کہہ دیا بات بیان کریں گے بیان میں تو نہیں کرتا ہوں تو بس ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں بات. تو فکر کریں اس پہ غور کریں سوچیں ذرا میری بات کو غور کریں. تقریر تو ہے ہی نہیں اس میں سے کوئی نقطہ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو ضرور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا جو اتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کا تقاضا ہے. تقاضا سمجھتے ہیں یعنی ڈیمانڈ ہے. جسے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے ڈیمانڈ کر رہی ہے ہم سے. وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ جس رب نے تجھے اتنا بڑا انعام دے دیا اتنی بڑی چیز دے دی ہے تو اب تیرا کام یہ ہے
نعمت کو حاصل کرنے کے بعد کہ تو اس اپنے رب سے تعلق مضبوط کر. اب وہی منتظر ہے اس چیز کا. اللہ سبحانہ وتعالی از ویٹنگ ناؤ کہ میں نے تمہیں دے دیا، اب تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. ورنہ بنا دوں تمہیں ویسے جیسے وہ لوگ ہیں، وہ بننا چاہتے ہو. پتہ ہے اب وہ نہیں بننا چاہتے تو تم اس ایمان سے کھیلتے کیوں؟ پھر اس ایمان کو ضائع کیوں کرتے ہو؟ اس ایمان کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہو؟ ذرا یہ سوچو. اگر میں تم سے یہ لے لوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو حال تمہارا کیا ہوگا؟ پھر رات تم سو، اب میں تم سے چھین لوں، دینے والا میں ہوں، لینے والا میں ہوں. جو دے سکتا ہے بھی لے بھی سکتا ہے. کمال تو اس کا ہے. ہمارے پاس کوئی اس کا لاک نہیں ہے، کوئی چابی نہیں ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہے. یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے. چاہے کتنے علم ہمارے اندر ہیں، چاہے کتنے قرآن ہمارے اندر ہے، چاہے کتنے ہم نے حج اور عمرے کیے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں. یہ چیزیں نہیں بچا سکتی. بچائے گا تو اس کا فضل بچاتا ہے. بچائے گا تو اس کا فضل بچائے گا. اس گمر میں جو آیا، میں تو اتنا حج کر کے آؤں گا، سو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب صبح اٹھے تو بجائے اللہ کو رام شام کہتا زبان سے نکلے گا، اس کی زبان سے نکلے گا. دیر لگتی ہے. اب کتنی ڈھیل دے رہا ہے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اندازہ لگائیں کتنی ڈھیل دے رہا ہے اللہ پاک کہ اب یہ اپنی تقاضے کو پورا کریں جو محنت دی ہے. کیا ہے اس ایمان کا تقاضا؟ کیا ہے ڈیمانڈ؟ کیا ہے؟ صرف ایک چیز چاہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس ایمان کے بعد. چاہتے ایک چیز، اور کچھ نہیں چاہتا. تو کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھ سے اپنے رشتے کو جوڑ لے، جیسے میرا حق جوڑنے کا ویسے جوڑ. میں تیرا رب ہوں. صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. کھانے کو کون دیتا ہے؟ اللہ. بیماری سے کون نکالتا ہے؟ اللہ. مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. یا پھر کسی اور کے پاس چلے جاؤ. مدد میں کرتا ہوں، حفاظت میں کرتا ہوں. ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، میری مدد آ گئی تو سب دنیا بیکار. زمین سے آسمان تک مصیبتیں آ جائیں، میری مدد آ گئی سب ختم. ہر چیز تو میں کرتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں. دیکھیں یہ چیز یاد رکھو. اللہ تعالیٰ یہاں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں قرآن کے اندر. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. یہ سن لیں شملہ، یہ زبردست بات ہے. ابھی حیران کر رہے ہیں. حمایت میں کرتا ہوں، مدد میں کرتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، بچاتا میں ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں. مجھ سے زیادہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی بچانے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں. ساری دنیا جہان کھڑا ہو جائے، میری مدد کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. ہمیں یقین ہے اس ایمان کی خاطر اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے یتولی الصالحین. میری حمایت، میری مدد اصل میں جو اترتی ہے، اصل کے جو لوگ مستحق ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ قرآن تو پڑھیں آپ. کون ہے؟ یتولی الصالحین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں. میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اس کی حمایت کرتا ہوں. جنرل تو ہر ایک کی طرف ہے میری مدد. میری مدد کے بغیر تو کائنات کی پتہ بھی نہیں ہل سکتا. آپ کے ٹائر نہیں گھوم سکتے، آپ کی سائیکل نہیں چل سکتی، آپ کا پنکھا نہیں چل سکتا، آپ ہل نہیں سکتے. اتنے کی جنرل مدد ہے. کوئی مانے مجھے نہ مانے، میری مخلوق ہے. روٹی بھی دوں گا، کھانے بھی دوں گا. کتے کو جس سے ڈال دی جاتی ہے، پیٹ بھی بھر دوں گا، اوپر بھی کر دوں گا، نیچے بھی کر دوں گا. کہتے یہ کچھ تشخیص نہیں ہے، یہ کلاسیفیکیشن نہیں ہے جس سے آپ سوچیں کہ یہ اونچا ہے یہ بڑا ہے. سوچنا ہے تو اس کو سوچو کہ جس کو میری مدد پہنچتی ہے. سبحان اللہ.
جس کی میں حمایت کرتا ہوں، وہ دیکھو وہ اصل لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ ہیں، صالحین کہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اصل وہ ہے۔ ان کی ناز میں اٹھاتا ہوں، ان کی نخرے میں اٹھاتا ہوں، سبحان اللہ، ان کی باتوں کو پسند کرتا ہوں، ان کو دعاؤں کو چنتا ہوں، ان کی آہوں کو سنتا ہوں، ان کو آنسوؤں کو محفوظ کرتا ہوں۔ کن لوگوں کی؟ ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں جو اللہ نے بتایا۔ کون ہے وہ لوگ؟ صالح، صالح۔ باقی کے میرے زمان نہیں تھا، باقی تو ایک کھائے کھلایا پلایا چھوڑ دیا، اوپر نیچے چلتا رہتا، لیکن کام میرا اصل جو ہے صالحین کے ساتھ چلتا ہے۔ ایسے چلتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیوں کہ میں رب ہوں، اس کے اندر کی تمام حاجات کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے بتایا نہیں بتایا میں سنتا ہوں۔ اور جو صالحین نہیں ہاتھ اٹھایا جائے، جو چاہے چیخیں مارتا جائے، میں اس کی بات نہیں سنتا ہوں، لیکن جو صالحین اس کی بات تو بغیر کہیں سن لیتا ہوں، بغیر سفارش کے سن لیتا ہوں، ڈائریکٹ مدد اس کو دے۔ رابع بصری تھیں کہ اللہ والے، وہ خیال آ گیا مجھے، عورتوں کا کم ذکر کرتے ہیں، جب بھی کسی آدمی کسی ولی کا ذکر کرتے تو آدمی کے نام لینے شروع کر دیتے، فلاں فلاں فلاں۔ بھائیو یاد رکھیں کی چیز، اللہ پاک نے عورت کو بڑا درجہ دیا ہے، بہت اونچا درجہ ہے، اور جب مجاہدات اور ریاضت کرتی ہے مردوں کی طرح تو یاد رکھیں وہ آخرت میں مردوں کی صف میں اٹھائی جائے گی، اور جس وقت صالحین عابدین کو بلایا جائے گا سب سے آگے بڑھے گی وہ۔ عورتیں کم نہیں ہیں، مردوں کے صرف کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا آخر میں۔ اس لیے میں بہت کم بیچارہ عورتوں کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ وہ نیک ہیں یا جنت میں جا رہے ہیں یا عابدہ ہیں یا وقت کی بہت بڑی ولیاں ہیں، اس طرح نہیں، تم تے روٹی بنانا سالن تے نا کی پتہ نہ گلا، میں جا رہے ہیں ذکر تے، میں بیعت ہو رہے ہیں تیرے واسطے کچھ نہیں۔ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ کس نے شوق کیا کہ میں جس طرح میں جنت کے لیے کوشش کر رہا ہوں، بیعت کر رہا ہوں، شیخ کے پاس جا رہا ہوں، میری بیوی یہ کام کرے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ کوئی سوچ کے آئے گا اپنے گھر میں کہ میں جا رہا ہوں، آپ بھی سنیں یہ ذکر، آپ بھی اس باتوں کو سنیں۔ ہم کہ کھانا بنا کے رکھیے تو چنگی طرح میں ذکر تو آؤں گا تو ٹھیک ہو جانی چاہیے ساری چیزیں، برا نہ مانے میری بات، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ابھی تو کچھ سارا باشعور لوگ ہیں یہاں، اگر ہمارے دیہاتوں میں جاتے دیکھیں بالکل اس کا تو پھر تصور بھی کوئی نہیں کہ عورت کوئی چیز ہے، تصور بھی کوئی نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہی کہتا ہے کہ مردوں کے صف میں کھڑی ہو جائے گی وہ عورت، اگر ہم جیسے انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو بڑا اللہ کا ولی بنے، تو غوث القطب بننے کے چرکے میں تھا، کبھی تجھے اپنی بیوی کا خیال نہیں ہے کہ اس میں اتنی خامی ہے، جیسے میری اصلاح ہوگی میں بھی کسی شیخ سے اس کا تعلق پیدا کر دوں، یہ بھی ان کی باتیں سن لے۔ ظاہر ہے آپ آتے ہیں ان کے لیے انتظام پردے کا ہے، اللہ تمہارا اس کے انسان اب تو بہت ہی آسان ہو گیا، آپ سامنے بیٹھے ہیں یہ پہنچ رہی ہیں آوازیں ان تک، اب تو آپ کی روٹی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی الحمدللہ، صرف آپ نے کہنا ہوگا پیار سے چھوڑ دیں جب تک ذکر ہے نا، مجھے کوئی فکر نہیں کھانا لیٹ ہو جائے، تو آج بات سننا، اللہ حضرت آئے ان سے بات سننا، انشاءاللہ بڑی سی بات ہوگی۔ کوئی کہہ کے آئے آدمی برا نہ مانے، کوئی دھکے دے کے آئے بیوی بچوں کو کہ زبردستی تم اس کو لگا دینا، نہیں جی ہم جا رہے ہیں، ہمارا شیخ ہے، بس ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کو جھاڑنا ہے، کبھی نہیں جڑیں گے، کبھی نہیں جڑیں گے۔ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ انصاف و عادل ہے۔ کہ تو کمتر سمجھتا ہے میری مخلوق کو جس کا درجہ اتنا بڑا تو میں نے رکھا ہے؟ اور عورت نہ ہوتی تو پیدا کیسے ہوتا ہوں بتا، عورت نہ ہوتی تو ولی کیسے بنتا ہوں، آگے چلتا تیرے کیسے، وہ تجھے دودھ نہ پلاتی تجھے ہوش کیسے آتا؟ یہ تو احسان عورت کا ہے نا بھائیو۔ آج اسی عورت کو
کہتے ہیں چھٹی کا تو نے تینوں نہیں پتا نا گلا کی ہوں گے اللہ اللہ تو بس اپنا کام کرنا، تو بس میری خدمت کرتی رہے، بس کافی ہے، باقی معاملہ کھانا صحیح بنا، تو بس روٹی دے بریانی بنا مجھے. عبادات آپ سے اچھی کریں، ان کا اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں گے، جماعت میں آئیں گے، سب میں کھڑے ہوئیں گے، تکبیر اولا میں آئیں گے، اذان سنیں گے اور نماز ادا کریں گے. ان کے لیے کیا ہے؟ اذان ہو تو اپنے کمرے میں کھڑی ہوگا اذان کر، سارا ثواب تجھے دے دوں گا. یہ کیوں کی ہے؟ اللہ پسند کرتا ہے عورتوں کو. بس یہ خیال چلا گیا بات کرنے کا کہ عورتوں کے بارے میں کچھ بات کر دی میں نے، کیونکہ راوی بس یہ بات آ گئی. تو اللہ کی اتنی بڑی اولیاء تھی، اتنی بڑی ولی تھی کہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مریم ثانی کہا جاتا ہے. ان کو عورت تھی، مرد نہیں تھی، بہت درجے کی ولی. دیکھ حسن بصری جو تھے ان کے زمانے تھے، حالانکہ ان سے فیض حاصل کیا تھا، وہ ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ رابعہ تیرا مقام بہت اونچا ہے. تو میرے بھائی ایک اصلاح نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنے گھر میں خیال رکھیں، اپنی بچیوں کو خیال رکھیں، اپنی بیویوں کو خیال رکھیں. وہ صنف نازک ہے، ذرا کمزور ہے، مزاج دن کے ڈیفرنٹ ہے، سمجھے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے نرم مزاج ہوتی ہے، وہ ایک لکڑی کی مانند کہ اگر سخت لکڑی کی توڑیں گے نا تو ٹوٹ جائے گی. وہ توڑیں نا، اس کو آرام سے مولڈ کریں، اس کو ان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، مجالس میں لگائیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بولٹر میں ہوتی ہے عورتوں کی مجلس سلامت ذکر کی، یہ شوق پیدا کریں تاکہ اللہ اللہ کرنا وہ سیکھیں. جس گھر کے اندر اللہ اللہ ہوتا ہے اس گھر کو آسمان والے ایسے چمکتے دیکھتے ہیں جیسے چاند اور سورج. آپ کے گھروں میں اہتمام ہے اس کا؟ کیا آپ اپنے بیوی بچوں کہتے ہیں اللہ بیٹھ کر ذکر کرو تھوڑی دیر، سیکھو کسی اللہ والے سے ذکر؟ بتائیں، میری تو 5 ٹیلی فون ہے، رات بھر میں انتظار کرتا ہوں کوئی مجھ سے عورت سیکھے، میں اس کو سکھاؤں. 1 بجے مرد کی نہیں سنتا بات، اگر 3 بجے بھی 2 بجے بھی عورت فون کرتی ہے تو میں سب سے پہلے اس کو فون اٹھا کے سب ختم کرتا ہوں، اپنے معمولات، ذکر اذکار، پہلے میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں اور میں اس کو ذکر سکھاتا ہوں. یا ہن جا کر مومنات یباینو کا قرآن کہتا ہے، یا نبی جا کر نبی میں عورت کو بھیجا ہوں تیرے پاس، ہے نا قرآن؟ مرد کا نام لیا، یباینو، وہی کام جو میں کرتا ہوں. یہ نبی میں اس عورتوں کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کو تو توبہ کرا، بیعت کرا دے. یہ تعلیم دی جا رہی نہیں. تو سیریس لیں، اس کو سیریس طور پر لیں، خود بھی اپنی اصلاح کریں، ان کی بھی اصلاح کریں. تو رابعہ بصری میں بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صالحین کی مدد کیسے فرماتے ہیں، کس درجے پہ مدد آ جاتی ہے جب انسان نیک ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے. وہ اللہ کہتا ہے وہ مستحق ہے میری حمایت کی، میری مردی، میری بے جو نیک نہیں میں اس کو کچھ مدد شرط عام چلتی ہے اس کے بعد نہیں. تو یہ حال رابعہ بصری کا تھا. ایک دفعہ حج پہ چلیں، واقعہ سناتے ہیں ایک دو آپ کو کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کیسے فرماتا ہے تاکہ ہم نیک بنے تو ہمیں بھی مدد آئے. الحمدللہ یہ شوق پیدا کر رہا ہوں آپ کو، کس سے کہانی نہیں سنا رہا. تو وہ قافلہ چلا تھا کہ میں بھی جاؤں گی قافلے کے ساتھ. تو سب کے پاس اچھی اچھی سواریاں تھیں، انہوں نے اپنا گدھا لے لیا، بیچارہ ٹوٹا بھوجا بھوکا، جیسے خود بھوکی رہتی تھی وہ بھی بھوکے ہو گدھا. ان سامان لادا اپنا اس گدھے کے اوپر اور ساتھ چل پڑے. کافر چلتے پڑے، پہنچا بیچ میں راستے میں سفر میں تھے، وہ گدھا مر گیا. پہلی بھی چاہے وہ کمزور سا تھا، مر گیا. اور جب گدھا مر گیا تو سارا سامان جو بیچارے تھا ان کو اتار کے بیٹھ گئی. تو اب کیا کروں میں؟ قافلے والے ہے کہ بی بی گھبراتی کیوں، چلو ہم سامان لے جاتے ہیں آپ کا، آپ آ جائیں ہمارے قافلے کے ساتھ. تو کیا جواب دیتی ہے؟ نیک کروں گی، میں بتایا نا آپ کو، یہ ان میں یہ نخرے بھی آ جاتے ہیں نیک کروں میں نا، اللہ سے تعلق جو بڑھ گیا. تو انہوں نے کیا بھائی آپ جو ہیں اپنا سفر جاری رکھیں، میں تم سے کیوں مدد مانگوں، جس نے بلایا اسی سے مدد مانگتی.
اسی سے بات کرتی ہوں میں, تم اپنا جاؤ سفر کرو. تو انہوں نے کہا بھائی آپ اکیلی ہیں, جنگل ہے, بیابان ہے, پاگل یہ لگتی تو کوئی عورت کے اندر. وہ دنیا والے تو یہی سمجھتے ہیں نا پھر کیا ہے پاگل, سب ہم کہہ رہے ہیں کوئی کہتے نہیں. کانفیڈنس دیکھیں اس کو, انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں تو پھر دیکھنا کتنا اعتماد ہو جائے گا کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے, یہ چھوڑو جی کا شام تک حساب کر دے گا اللہ تعالیٰ. آج ہم کہتے ہیں مدد کیوں نہیں آ رہی, تھوڑا کیوں نہیں آ رہی, اس لیے کہ ہم نیک کار نہیں ہیں. نمازوں سے نیک نہیں بنتا آدمی, حجوں سے نیک نہیں بنتا. ایک ہی مثال میں نے آپ دی تھی, اگر آپ نیک ہوتے تو اپنی بیوی کو بتا کے آتے کہ آپ بھی اللہ کا ذکر میں بیٹھے ہو, ذکر کریں. اخلاق سے بندہ نیک بنتا ہے, ان چیزیں تھوڑے نیک بنتا ہے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں بس وہ تو بڑا اونچا آدمی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام کرو, تو میں بات کرتی ہوں ذرا, میں بھی بات کر لوں. تو وہ چلے گئے تھے, گفتگو شروع کیا واہ بھائی واہ. اور یہ گفتگو ہو رہی ہے اللہ سے, واہ بھائی واہ, بلایا بھی خود, دعوت بھی خود دی, اور خود ہی میرے گدھے کو مار دیا اور جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا. واہ بھائی خوب, یہ تو خوب تماشا ہے. ہاتھ نیچے کیے تھے الحمدللہ, وہی گدھا زندہ ہو کے ان کے سائڈ پہ کھڑا ہوا. لکھا کتاب میں دیکھ لیں, وہی گدھا زندہ ہوا کھڑا ہو گیا. گدھا مذالک اللہ بھی عزیز, اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل تو ہے ہی نہیں. انہوں نے تعجب بھی نہیں ہوا, گدھے پہ سامان ڈالا. یہاں ایک میرے دل میں خیال آ رہا ہے, میرا ذوق جو ہوتا ہے بتا دوں آپ کو, یہ میرا ذوق ہے کہ اللہ پاک نے گدھے کو مارا ہی کیوں, مارا تو پھر دوبارہ دیا کیوں. اس میں ایک عجیب چیز سمجھ آ رہی ہے. اللہ والوں کی بات نسبت سے بات کرتا ہوں. وہ اتنی بلند عورت تھی اللہ کی نظر میں, اللہ والی وہ اتنی اونچی عورت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پروٹوکول دینا چاہتا تھا کہ عام طریقے سے میرے پاس میرے گھر میں نہ آئے تو کسی شان شوکت کے ساتھ آئے, ٹوٹے پھٹے گدھے پہ کیا نہ. تو اللہ نے کہا کہ اب سواری تیری نہیں چلے گی, سواری میری چلے گی. تو پہلے ان کا گدھا تھا, بعد میں جو گدھا ہے وہ کہاں کا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا گدھا آ گیا. تو اس کی شان تو فرشتے دیکھتے ہیں سواری کا کیا معاملہ. اصل میں اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیا اس کو اپنے نیک بندے, اب تو شان کے ساتھ آ, جو تیری شان ہے الحمدللہ. پھر کہاں سے آگے مدد ان کی کیسے ہو. ایسے ایک دفعہ وہ بات چلیے تو ان کی باتیں آپ سنا دیتا ہوں کہ اللہ والا اپنے نیک صالحین سے کیسے, بہت سی باتیں صالحین کی تو مثالیں جو نیک لوگوں میں کیا کہ اسے سناؤں آپ. یہ تو وہ جو ہم جانتے ہیں, لیکن وہ جو پردے کے اندر صالحین کی زندگی کو ہم نہیں جانتے. وہ آپ ہی کے بیچ میں ہوں گے, آپ ہی کے اندر ہوں گے. ہم روتے پھر رہے ہوں گے, ان کے کام چل رہے ہوں گے. ہم مانگتے پھر رہے ہوں گے, وہ کسی سے نہیں مانگتے ہوں گے, وہ کسی التزام بھی نہیں کرتے ہوں گے. ہمارے بیچ ہم نہیں سمجھیں گے, ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح کے کام چلتے ہوں گے, کیسے آتے ہوں گے. لیٹی ہوئی تھی تو اپنی جھونپڑی میں جو بیچاری ہٹ سے, تو چور تو کسی نے دیکھتا نا, چور نے دیکھا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, سیکورٹی تو ہے ہی نہیں, چلو اسی کو صاف کرتا ہوں, کچھ تو ملے گا مال یہاں سے. چور اندر چلا گیا, اس کو کیا پتا, بس چور کو تو نہیں پتا ہوتا نا یہ کون ہے کون نہیں, اس کو تو اپنا مال چاہیے ہوتا ہے. اندر چلا گیا, دیکھیے خاتون لیٹی پڑی ہیں, تو اس نے تو دیکھا یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس. چور خالی ہاتھ جانے کے عادی ہوتے ہی نہیں. اس نے کہا چلو کچھ نہیں تو یہ چادر اٹھا لیتا ہوں اس کی, میں آ جائیے تو خالی ہاتھ مجھے. اس نے ذابے بس رحمۃ اللہ علیہ وہ چادر اٹھا کے اس نے ایسے سر پہ ڈلی تو اس کی آنکھیں غائب ہو گئی, دکھا نظر آنا بند ہو گیا, اور چکر دماغ گھوم گیا اس کا, وہیں گر پڑا. یہ کیا چادر ہے کہ جادو میجک ہے اس کے اندر, یہ کیا ہوا. اوپر سے آواز ہے اللہ کی, عجیب آواز تھی.
کہتے ہیں یہ تو سو رہا ہے لیکن دوست تو جاگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب دوست جاگتا ہے تو مجال ہو چوری کرنے دے اپنے دوست کی. تو شاید لے جا نہیں سکتا یہاں سے. ایسی اللہ مدد فرماتے ہیں کہ میرا دوست سوئے پڑا تو اس کا کوئی حفاظت نہیں کرنے والا, اس کا دوست اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ چیز کیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کی یہ مقام کب انسان کو ملتا ہے, کیسے انسان طے کرتا ہے اس کا. الصالحین جس کو نے فرمایا جب تم نیک ہو جاؤ گے. قصہ تو سن لیا آپ نے, باتیں میں نے آپ کو بتا دی, تو کرے گا کون یہ؟ کچھ سمجھا رہی بات ملی آپ کو؟ نہیں آئی سمجھ بات؟ اردو سمجھتے ہیں نا سب لوگ, تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی ہمیں اپرچونٹی دی ہے, ایمان دیا ہے, لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق پیدا کر لیں. یہ ہماری مدد اللہ کی طرف سے ہر وقت آنا شروع ہو جائے. اگر یہ زندگی آ جائے تو مجھے بتائیں پریشانی کیسے غائب ہو جائے انسان کی, مشکلات کیسے ختم ہو جائے, صبر شکر کے کیا مقام انسان کے اندر آ جائے. ہم بلیم اللہ کو تو کرتے ہیں, پتہ نہیں اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا, پتہ نہیں اللہ ہماری یہ کیوں نہیں کر رہا, پتہ نہیں وہاں یہ کیوں ہو رہا ہے, پتہ نہیں اس جگہ یہ کیوں ہو رہا ہے, پتہ نہیں فلاں یہ کیوں نہیں ہو رہا. کبھی خود اپنے گروانے میں اٹھا کے دیکھیں کہ جو اللہ نے حکم فرمایا کہ اب تو میں تو صرف اپنے نیکوں کی مدد کرتا ہوں, تو کیا ہم نیک ہیں؟ اور کس درجے کے نیک ہیں؟ تو کیا ہے یہ دعوت دے رہا ہے ہمیں پورا کہ وقت مت ضائع کرو, وقت ضائع کرو, اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. بولے سبحان اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. بہترین زندگی گزرے گی دنیا میں جتنی بھی باقی ہے, اور جنت تو ہے ہی جو ہے اللہ, لیکن نیک بنو. نیک سمجھو نہیں, یہ پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو, جملہ سنیں, نیک سمجھو نہیں لیکن لوگ سمجھے نیک. سمجھاری بات میں ہم خود ہی سمجھتے ہیں اپنے کو نیک, لوگ سمجھ, لوگ تو کہیں بیکار ہے, چور ہے, فلاں ہے, اور ہم اپنا کہتے ہیں ہم نیک ہیں. نہیں, بلکہ کیا ہے کہ لوگ آپ کو نیک کہیں اور آپ کہیں میں نیک نہیں ہوں. نہیں سمجھ میری بات؟ یہ ہوتی ہے خود نہیں نام القاب اور لگانے کے بعد خود بار بار پڑھنا, دیکھو جی میرے نام کے ساتھ یہ القاب لگے ہوئے ہیں, اور القاب نہ اتنا ناراض ہو جائے, سر میں درد ہو جائے, یہ القابات میرے نام کے ساتھ کیوں نہیں لگے, مجھے اتنا اونچا بتایا کیوں نہیں گیا لوگوں میں, اتنا بلند ہوں میں, اتنا اونچا ہوں, جو مجھے بلایا تو اتنے بڑے القاب کیوں نہیں لگائے گئے میرے ساتھ, وہ یہ سوچتا ہے. دیکھیں جو نیک ہوتا ہے جب اس کے ساتھ القاب لگاتے ہیں تو پانی پانی اندر سے ہو رہا ہوتا ہے, وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے یار کیا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. ظاہر تکلف بول نہیں سکتا بیچارہ, کیونکہ یہ تو رشتہ اللہ کا بندے کا ہے نا. سبحان اللہ. تھوڑی ڈفرینٹ ہے نا آپ کو نیک ہونے. ہم تو شیشے دیکھنے تک دیکھو جی میری شکل کو, کیا بات ہے, کیا خوبصورت لگ رہا ہے, اللہ والا ہو گیا, اچھی اب تو داڑھی ماشاء اللہ ایسی ہو گئی, اس پہ تیل لگا کے فلاں ہو گیا, سرما اور لگا رہا تو کیسا کرتا. میرے بھائی نیک ایسا نہیں ہوتا, جس کو لوگ نیک کہیں وہ نیک ہوتا ہے, تو خود کو نیک کہیں وہ نیک کبھی نہیں ہوتا. شیشہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے یار, دیکھ دیکھ کے دوست بن جاتا ہے نا آدمی شیشہ. آپ کو کوشچن آ گیا چھوٹا سا, اب جو ہے معاملہ جو بھی بننا ہے ہمارے اس دنیا اور آخرت میں اس وقت بننا ہے جب ہم نیک ہوں گے. بس یہ سن لیں میسج, ورنہ بیکار ہیں, جانور ہیں. پھر یہاں بھی زندگی جانور پاگلوں والی زندگی گزار کے جائیں گے, وہاں بھی گندوں والی زندگی ہم نصیب ہوگی. وقت ہے نیک ہو جائے, نیک بن جائے. دبی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے, تو آپ سمجھیں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں شخص, میں نیک ہو جاؤں, میں تو اے کم کرنا, میں تو اے بھی کرنا, میرے سے اے بھی ہے, میں تو نماز بھی کیوں نہ پڑھنا, میں تو فلاں کمائے کرنا.
عورتیں سنیں گے تو وہ تو بیچاری بہت اہم ہے، کس طرح کر سکیں گے، اے گالیاں کرنی ہیں تمہیں، وہ کرنی ہے، نہ فلاں کرنی ہے. دونوں کو مخاطب، عورتوں کو مرد کو بھی، اگر عورتیں سن رہی ہیں کہ پہ کرنے نہ صاحب گلا کرنے نیک بن جاؤ. نیک کس طرح بنی؟ نیک تو ساری زندگی نہ بن سا ایسا انعام سانو کس طرح مل سی اس چیز کا؟ نیک کیسے بنے گا؟ نیک بننے کا طریقہ اس طرح نیک بنو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی بننے کی، نیکی کو کیا کرائٹیریا، کس طرح نیک بن سکتے؟ لو بھائی میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اس پہ عمل کر کے دیکھیں. رابعہ بصری بھی پہلے رابعہ بصری نہیں تھی، وہ تو گانے بجایا کرتی تھی، میوزک بجاتی تھی، ناچتی تھی لوگوں کے سامنے، تو ایک باندھی تھی. وہ کہاں رابعہ بصری پیدا تو رابعہ بصری نہیں ہوئی تھی نا. وہ تو انسان اس دنیا کے اندر ہے، آزمائش ہے اس کے ساتھ. ہمیں نیک بننے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، قدم اٹھانا پڑتا ہے تھوڑا سا. خود و خود نیک پیدا نہیں کیا اللہ پاک نے ہمیں. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو کچھ بھی فائدہ دنیا آخرت کا ہے تو صرف ایک ہی چیز میں، ایک اصول مر ہے کہ ہم نیک ہو جائیں. اب نیک کا مطلب جو ہم یہ سمجھیں تہجد گزار ہو جائیں، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، ہر وقت نیکی پر تسبیح کرتے رہیں، ہر وقت قرآن پڑھتے رہیں، ہر وقت یہ کرتے رہیں، یہ نیکی کا تصور نہیں ہے. جہاں بھی انسان اس وقت موجود ہے، جس گناہوں میں بھی موجود ہے، آپ وہ کام شروع کریں، ہلیں. الحمدللہ اللہ کی طرف سے گارنٹی کے اولیاء ولی اللہ کے زمرے اور کلاس میں آپ کو اٹھائے گا. سبحان اللہ. یہ کام کریں جو میں بتاتا ہوں، آپ کر کے دیکھ انشاءاللہ پھر جنت میں ملاقات ہوگی آپ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گناہوں کی طرف نہ دیکھیں، اس کی رحمت کی طرف دیکھیں. سبحان اللہ. جو رب شیطان کو مہلت دے سکتا ہے کہ جا تو کر جو کرنا ہے، دینا مرت اللہ پاک نے، تو کیا اللہ پاک ہمارے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا اس سے؟ ٹھیک ہے ہم ٹوٹے بجے آدمی ہیں، سب کچھ عیب ہمارے موجود ہے، لیکن یہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں، عرض کروں گا آپ سے، ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے یہ کام کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنے بلند درجے کے اولیاء اللہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت آسان نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی اس نسخے کو استعمال کریں. نہیں سمجھ بات میری؟ سبحان اللہ. عمل کرنا ہوگا مگر اس پر. کوئی آپ کو نہیں کہا تہجد میں اٹھنا ہے، اتنی تصویریں کرنی ہے، اتنے عمرے کرنے ہیں، اتنے سجدے، کچھ نہیں کہوں گا میں آپ سے، اس طرف تو آؤں گا ہی نہیں. میں تو ایک سادی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو گلی میں کھڑ کر سکے، آپ دکان پہ کر سکتے ہیں، سڑک پہ کر سکتے ہیں، ٹیکسی کراتے چل سکتے کر سکتے ہیں، بستر پہ کر سکتے ہیں. میں تو آپ کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گناہوں کے بہت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یار میں کیا کروں گا، تو یار بہت کوشش کرتا ہوں، میں یہ کیا کروں، یا مجھ سے تو یہ ہو گیا، فلاں کام کیسے کروں. بالکل ہوگا دوست، ہمارے تقاضا ہے گناہوں کا، اور اللہ نے خود ڈالا ہے. اس تقاضے کو دو دشمن لگا دیے، نفس اور شیطان بھی لگا دیے، جو بھڑکاتا رہتا ہے. ہم اس کو دباتے ہیں پھر بھڑکاتا ہے. کیا کوئی انسان آپ کو بتا دیتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ تقاضے نہ پیدا ہوتے ہوں، چاہے کتنا عبادت گزار ہو، چاہے کس مقام پر ہو، یہ تقاضے بڑھائے گا. اور یہ حقیقت ہونا چاہیے انسان کے اندر. یہ نہیں ہے تو پھر ماضی ختم، وہ تو اس میں طاقت ہی نہیں ہے. مزہ تو یہی ہے کہ گناہوں کا تقاضا ہو رہا ہو اور بندہ گناہ نہ کر رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ یہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو یہ ہے کہ جناب اس میں جانی نہیں نہ مر دے تو وہ کرے گا کہ بیچ میں کیا. آپ نے گناہ کے تقاضے اندر نہیں ہے تو آپ نے سجدے ٹھوکنے آپ نے، اور کیا کرنا ہے. مزہ تو یہ ہے کہ برائی کھینچ رہی ہے، سبحان اللہ. برائی کھینچ رہی ہے اور مسجد بلا رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کھینچ رہی ہے، سبحان اللہ. بلانے نہیں، آپ وہ کھینچتی ہے، ٹریک کرتی ہے. ہم مسجد صفی کہتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح.
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ وہ صرف بلاتی ہے، اللہ نہیں کھینچتا. تو کمال بندے کا یہ ہے کہ اتنا پاورفل ہے بندہ، سبحان اللہ اتنا طاقتور ہے بندہ. سبحان اللہ جو نسخہ میں بتاؤں وہ اتنا طاقتور بنے گا، اتنا زبردست بنے گا کہ وہ کھینچ رہا ہے، وہ صرف بلا رہا ہے، وہ بلانے پہ چلا جائے گا. سبحان اللہ کھینچنے والے کی رسیاں زنجیریں سب ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، سبحان اللہ چاہے کتنی کمزوری میں سے موجود ہو اس کے اندر. نہیں سمجھ میری بات؟ سبحان اللہ وہ سمجھاتی پہ کوئی نہ ٹھیک. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آگے پیچھے دیکھو، میں تو نمازی پڑھوں شاید اس کو کہہ رہا ہوگا، نہیں سب کے لیے نسخہ ہے. ولی بنانا چاہتا ہوں میں آپ دوست، سبحان اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب ہم صالحین بنیں گے تو اللہ کے دروازے کون سے کھلیں گے؟ سبحان اللہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ تبار صاحب ہے. پھر میری حمایت کے، محبت کے اور ہمدردی کے سارے دروازے کھل جائیں گے تم. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر تو زندگی مختلف ہو جائے گی، گھبراہٹیں نکل جائیں گی، انتظار کچھ اور ہوگا، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سب ہو جائے گا، مزہ آئے گا، گھبراہٹ ختم ہو جائیں گی سب. یہ نہیں کہ بھائی چیزیں ختم ہو جائیں گی، مجھے نزلہ نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، پریشانی نہیں آئیں گی، مصیبت نہیں آئیں گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کار میں پینشن نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میری بات یہ سب ہوگا. لیکن فرق کیا ہو جائے گا کہ برداشت کرنے میں فرق تجھے ہو جائے گا، یہ مصیبتیں وصول کرنے میں فرق محسوس ہے. ایوب السلام اللہ نے مثالیں دی ہیں نا نبی، جسم گل گیا، سب کچھ ان کا ہو گیا، کیڑے پڑ گئے، حتیٰ کہ یہ کہ یہ حال تھا. اب دیکھیں آپ کہ کیڑا جسم سے اتر کے جا رہا ہے تو اس کو پکڑ کے واپس لا رہے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے، خوراک تو تیری ادھر ہے. وہ تھے جی. اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا، ان کی دعا جو ہے اس میں یہ شکوہ بھی نہیں کیا کہ میں بیمار ہوں مجھے صحیح کر دیں، نہیں یہ نہیں کہا. انی مسدر نے ابھی فرمایا تکلیف میں ہے، بس تھوڑی بہت تکلیف تم نے دے دی، باقی خیر ہے. کیا انداز تھا ماگری کا، آپ اندازہ لگائے. سبحان اللہ لیکن کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا سہاری، اتنی بات بھی نکلنا، اتنا احساس بھی ہونا اللہ کو پسند نہیں آیا. فوراً کا ایوب مارنا ہاتھ اس جگہ پہ، دیکھ نکلتا گیا، وہیں جو ہاتھ ہمارا تو چشمہ نکل آیا، پانی نکل آیا. کہ یہیں بیٹھے بیٹھے اس میں تو جمپ مارنا، نکل دیکھ تو پھر کیا بن کے نکلتا ہے. بیوی جو ان کے گئی ہیں شاپنگ کرنے، جب یہ بیمار ہوئے تو ساری دنیا نے چھوڑ دیا، کسی کو بدبو آتی تھی، سب دوست یار سب بھاگ گئے. کتنی بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن وہ نیک تھا تو اس کو پتا تھی کہ مدد آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ سب کی طرف سے آئے گی. یہ تھوڑی آزمائش ہے، جتنی تکلیف دے گا اتنی زیادہ مجھے دے گا بھی. پھر یہ مثالیں نہیں لاتا، تکلیف تھوڑی کر رہے. اگر آپ نیک ہیں تب کی لسن لگوائیں، بس انتظار کریں کہ کس وقت ماشاء اللہ اور رحمتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ چشمہ پھوٹا، ابو تو شاپنگ کرنے گئی بیچاری، ان کی جو اہلیت تھی، ہاں سب نے چھوڑ دیا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تو بھاگ جا، تو کہتے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتی. اللہ سب کو ایسی بیوی عطا فرمائے. یہ ہے عورت کا کریکٹر، دیکھیں کتنا بڑا ہے. ہم میں اگر ایوب والا کریکٹر پیدا ہو جائے تو پھر بیویوں میں یہ پیدا ہو جائے گا. آپ جو ان کو تنگ کریں گے تب وہ کون سے کریں گے آپ کے لیے ایسے خدمت کریں. اگر وہ خدمت آپ کو نہیں کری تو قصور اس انسان کا بھی ہوتا ہے کہ اس کا رویہ صحیح نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ڈیمانڈ صحیح نہیں ہوگی اس کی. چاہتے تو بیوی ایسی ہو جائے ہماری، جیسے ایوب السلام کی جا کے قصے بھی سنائیں گے، لیکن خود نہیں دیکھتے کہ ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں، سہارین بن جائیں. نہیں سمجھے بات؟ تو پھر کیا ہوا؟ ان کو میں تو نہیں چھوڑ سکتے آپ، جو کچھ ہی ہو جائے میں تو آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ ساتھ تھیں، تو وہ شاپنگ کرنے کی ان کو چھوڑ کسی حالت میں سودا بدل لینے. اتنے نقشے بدلا ہوا تھا وہاں تو، وہ تو چشمہ نکلا چکا تھا، یوں ہاں چلے گئے تھے اور 14 کا چاند بن کے نکلے ہوئے تھے. یوں اتنے حسین خوبصورت جمیل جو سب کچھ ان کی چیزیں ختم ہو گئی تھی. تو بیٹھے خوبصورت حسین چہرہ لے کے، وہ ٹک کر کے جو اندر آئے، او پردہ کر لیا کہ شاید میں غلط جگہ پر آ گیا. واپس جا، بھائی کدھر جا رہی ہے؟ تیرا خامی دوں.
کیا آواز تو وہی ہے, یہ کیا ہوا؟ نہیں سمجھے کوئی, آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا اتنی جلدی. سبحان, بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہوں میں صالحین کی. نیک بن کے دیکھیں کہ تعجب میں ڈال دے گا انسانوں کو آدمی. لیکن ہم تو بیچارے کیونکہ کتوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں لوگوں کے پیچھے, ٹکے ٹکے پہ پریشانیوں مول لیا ہوا ہے, جھگڑے, طوفان, لڑائیاں گھروں میں. نیک ہو جاؤ, مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. تو میرے بھائی نسخہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے. دیکھیں ایک کام کریں, دو کام ہم سے ضرور ہوتے ہیں, ہر انسان سے ہوتا ہے, گندا ہو یا نیک ہو. گندے سے گندا آدمی بھی ہے, دن میں اس سے کوئی اچھائی تو ہو ہی جاتی ہے. نہیں چلو مسجد میں نہیں آ رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اس کی چھوٹی سی ذرے کے برابر بھی یہ ایمان ہے نا اندر, پھر بھی کوئی اچھی بات منہ سے نکل جائے گی. کچھ نہیں ہوگا, چلو آدمی سمجھا السلام علیکم, یہ بھی نہیں کیا ہے. گندے سے گندا آدمی سلام تو کر ہی دیتا ہے نا کسی کو. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی نیکی ہے سلام کرنا. اب اس کی میں تشریح شروع کر دوں گا تو پھر ذکر رہ جائے گا ہمارا. تو 9:30 بجے نماز ہے نا. کچھ تو نہیں کہ انسان کرتا ہی نہیں کرتا. چلتے چلتے آدمی جا رہا ہے, ایک تنکا پڑا ہے, اس کو ہٹا دیتا, چلو یار یہ راستے میں آ رہا ہے. یاد رکھیں یہ تنکے ہٹانے والا راستے سے, اور ایک آدمی ہر وقت مسجد میں بیٹھنے والا ہو, ممکن ہی ہو سکتا ہے کہ فرق اتنا ہو اندر کے اخلاق میں کہ اللہ تعالیٰ اس تنکے والے کو جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچا دے, وہ پیچھے کا پیچھا رہے. اس تناسب کو ضرور ذہن میں رکھیں اپنے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تعلق اللہ سے ہے. کبھی نہ کہیں کہ یہ نہیں جا سکتا میں چلا گیا, اس کو تو کچھ پتہ نہیں, میں نہیں, کوئی پتہ نہیں. پسند اس رب کی ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز پسند کر لیتا ہے کسی کی. کبھی فخر نہ کرنا کسی چیز پر دوست. میں مسجد میں ہوں, میں ذکر کرتا ہوں, میں امام پہنتا ہوں, میری داڑھی ہے, میرے لباس ہے, میرا کچھ ہے, یہ تو پتہ ہی کچھ نہیں, بیچارے کو آتے کہ بھی کچھ نہیں. کبھی نہیں. یاد رکھنا, نہ جانے اللہ سے کوئی کام لے لے, آپ کا وہ کام پہنچ جائے, آپ سے کوئی ایسا کام کرا دے کہ سب پہ پانی پھر گزر رہا ہے. آپ تو دن میں کوئی کام تو ہو جاتا ہے نا, مجھ جیسے بیچارے گناہ گار سے ہو ہی جاتا ہوگا نا, کوئی کام تو کر ہی سکتے آپ, ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ میری؟ اور گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے, تو گناہ تو چلتے ہی رہتے, یہ نہیں چلتے, اس میں تو پھنسا ہے آدمی. اب دو کام ہم نے کرنے ہیں ہر آدمی. جب کوئی بھی نیکی ہو رہی ہے ہمارے سے, چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بھی نیکی ہو رہی, تو ایک کام کی ہم نے عادت ڈالنی ہے زبردست. وہ کیا کہ جب ذرا نیکی ہو جائے اسی وقت دل میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرتے. آپ مجلس میں آئے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہی کیا چیز ہے؟ یو نو واٹ اٹ. کسی نے ہلکا سا دل میں شکر کیا جب اندر آیا تھا, اپنا محاسبہ اپنے خود کرنا ہے. اندر آتے وقت کسی کے اندر زبان کی دل سے نکلا ہو شکر اللہ, بڑا کرم ہے, تم مجھے اس مجلس میں کیسے لے آیا. کسی نے مینچسٹر سے آ رہے ہوں گے, کہیں سے جو بھی آ رہے ہوں گے لوگ, کدھر سے بھی لوگ آ رہے ہوں گے, تو ان کو تو زیادہ سوچنا نا بھائی اتنی دور سے کھینچ کے تو مجھے یہاں کیسے لے آیا, کیسے آ گیا. چلو نماز پڑھنے جاتے, یہ مجلس میں کیسے بیٹھ گیا. کیوں؟ اگر ابھی پردہ اٹھ جائے, اس مجلس کا نظارہ آپ دیکھ لیں, تو تب آپ کو پتہ چلے گی کیا چیز ہے. اب یہ نیکی نہیں ہے ہماری. اتنے بڑے بڑے متقی لوگ فیل ہو گئے. یہ جو عام بات اندر ہے جس کر سبحان اللہ, عام نہیں ہے, جس کا فضل ہے.
اللہ نہ کرے نہ کرے انسان محتاج ہو جاتا ہے, چل نہیں سکتا ہے, بیماری میں گھر جاتا ہے, کسی حالت میں آ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سزا کیا دیتا ہے, اس میں شوق پیدا کر دیتا ہے. پھر اب وہ تڑپتا ہے, یار میں بھی چلا جانا, یار کوئی ہے میں نے لے جانے والا, یار تم میں نے ادھر لے جایا, ذکر ہونے لگ گیا, پھر اس میں شوق پیدا کر دے. لیکن کوئی اس کو پوچھنے والا اس وقت نہیں ہوتا کہ جب میں نے تجھے سب کچھ دیا تھا, نعمتیں دی تھی, تو اس وقت تو نخرے کرتا تھا. اب تجھے دیکھ کیا پتہ چلے گا, تو اس پیاس کا پتہ لگ رہا ہے کیا چیز ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو کام یہ تو بہت بڑی مجلس کی میں نے بات کر دی آپ سے. اب ایک یہاں نقطہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں بات ادھر کر کے. میرے بھائی جب مجلس میں آیا کرو نا, تو ایک کام ضرور کیا کرو, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو اللہ پاک بہت ہی فضلوں میں نلا رہے ہیں کہ صبح شام اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, ان کے لیے تو خاص طور سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ نہیں کرتے ہیں نا یہ کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک کام ضرور کیا, جس وقت میں اللہ توفیق دے مجلس میں آنے کی, تو یہ کام کریں آپ سب سے پہلے دل کے اندر کہ اللہ اتنا بڑا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ایسی جگہ بھیج دیا جہاں اب سارے میرے گناہ ختم ہو جائیں گے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ کہنا ہے. پھر آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ اتنے ثواب جس کا میں اندازہ نہیں کر سکتا, فرشتے تھک جائیں گے لکھ کر, مجھے اس مجلس میں تو نے بھیج دیا. آپ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ تیرا کتنا کرم ہے, کتنا تیرا احسان ہے, کتنے گناہوں کے ساتھ مجھے تو نے اس مجلس میں بھیجا ہے, لیکن جیسے میں اس مجلس سے فارغ ہوں گا تیرے طرف سے اعلان ہو جائے گا تو بخشا گیا. آپ سمجھ آئے نہیں آئی؟ اس طرح ذکر میں جس میں آ کے بیٹھیں, آپ کا رنگ بدل جائے گا ذکر کرنے کا, لطف آنا شروع ہو جائے گا. وہ لطف آئے گا بیٹھ کے مجلس میں آپ نے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جیسے انسان انٹینشن کر لیتا ہے کسی چیز کی تو اللہ اس کی حقیقت تک پہنچا دیتا ہے. یہی قرآن ہے. حضرت اکرم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں, مجھے قرآن پڑھنے تو اتنا بڑا صحابی اکرم رحمۃ اللہ, میں یہ قرآن اللہ میں پڑھ رہا ہوں, اتنا بڑا میں تجھ سے گفتگو ہو رہا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکر ہو رہا ہے اندر, رو رہا ہے. ادھر سے قرآن کے رنگ کھل رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بیٹھ کے جس وقت پائیں جس نے بیٹھنے جس وقت جاتے ہیں, ان تین چیزوں کا آپ نے استخار کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ یہ تو بھائی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ کام, اتنا بڑا کرم مجھے ہو رہا ہے. ان سے پوچھے جو بیٹھ نہیں سکتے, ان سے پوچھے جو آ نہیں سکتے, جو ان سے پوچھے جو محروم ہو گئے, اللہ تیرا اتنا بڑا کرم میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ تینوں چیزیں مجھے مل رہی ہیں. پھر دیکھیں مزہ کتنا آئے گا, آپ ذکر بیٹھیں گے. پھر آپ کہیں کہ یہ کلمات, یہ خزانے, اس کے کتنے نام ہوں گے. ایک ایک کلمہ لا حول ولا قوت کی میں تشریح شروع کروں تو میں پورا دن شروع ہو جائے, ختم ہو جائے, اس کی تشریح ختم نہیں ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم. کیا کلمہ ہے یہ, مجھے پتا کہ جس کے پڑھنے زمین آسمان بھر جاتا ہے. اس کلمے کی قیمت آپ دیکھیں, دراصل اس کی قیمت کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان, یہ وہ کلمے جو رب جو وہ محبوب رکھتا ہے ان کلموں. مجھے سے بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن کیونکہ آپ شکر ادا نہیں کر رہے ان کلموں کا, اس کیفیت کا اتر نہیں رہی آپ پہ کیفیت, اس لیے کیفیت نہیں اترتی. شکر کر کے بیٹھیں کہ اتنے بڑے کلموں کو یہ انعام, یہ تو اتنے بڑے وظیفے تو نے دے دی کہ میرے دنیا کا کام رک ہی نہیں سکتا, یہ زبان سے تو نے ادا کرا دیے. اللہ یہ اتنا بڑا تم نے دے دیا, یہ استحضاء کر رہے ہیں آپ اندر اپنے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟
کہ نفسانی شیطانی سارے خیرات پاش ہو رہے ہیں, اللہ کا نور اس میں اترنا شروع ہو. This is the way how to enter in the majlis. کیا کیا آپ نے؟ اس میں کچھ نہیں کیا, لیکن صرف اپنے رب کا شکر کیا ہے. اتنا بڑی چیز. اب دیکھیں یہ کم ہے, آپ کچھ سوچیں. اب مجلس شروع ہوگی, یہ سب پڑھیں گے نا. آپ تصور کریں ایک دفعہ درود پڑھے پاک پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ کچھ سوچیں. ایک دفعہ. ابھی ہم کہہ کے چکے بھی نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمتیں بھیج, سلامتیاں بھیج, اس کی آل پر بھیج. یہ نا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. ابھی کہہ کے رکے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کلمے کے فوراً بعد ایک دم کہتے جا فرشتے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرما, 10 گناہوں کو ختم کر دو, 10 درجے جنت میں بلند کر دو, 10 نیکی اس کو ادا کر دو. ایک دفعہ کہنے سے ہم تو 1000 دفعہ پڑھ جائیں گے یہاں پہ, لیکن اثر کیوں نہیں ہو رہا کہ شکر ادا نہیں کیا ہم نے, اس کا شکر ادا نہیں کیا. نہیں سمجھے بات؟ اثر کیسے ہو؟ اصرار کریں ان چیزوں. تو یہ تو مجلس کی میں نے ایک بات بتا دیا, ادب سکھا دیے مجلس بیٹھنے. تو اب کام بتا رہا تھا دوسرا کیا کہ اگر ہم نے نیک بننا ہے, اللہ کا ولی بننا ہے, اونچے درجے کا غوث اور قطب بننا ہے, بے انتہا گناہ کی حالت کے اندر. آپ بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیں, شراب خانوں سے نکلے ہیں, سنڈی خانوں سے نکلے ہیں, جوئے خانوں سے نکلے ہیں. ابھی رابعہ بصری کی مثال میں نے دی ہے, گانے بجانے کرتی تھی, وہاں سے نکلے ہیں. حال کیا ہو گیا تھا؟ سبحان اللہ. غلطی سے حسن بصری کے مجلس میں پاس سے گزر گئی, باس میں نظر پڑی شیخ کی, وہیں وہ رابعہ بصری بدل گئی. یہ بہت سخت ضروری ہے. جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہیں بنتا, انسان کے دل نہیں بدل سکتا. یاد رکھنا نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. موت سے پہلے یہ چیزیں عمل کر لیں ان باتوں کو. رابعہ بصری نہ ہوتی, وہ خود کہتے اگر حسن بصری کے واسطے نہ گزرتے, جیسی واسطے گزری وہی رابعہ بصری گانے بجانے بتاتی, اس کا مقام کیا ہو گیا؟ کیونکہ مالک جو ایک دفعہ ان کے کمرے میں گیا, دیکھا پورا کمرہ ان کو روشن ہوا ہے, باندھی تھی نا, روشن کھڑی اور بڑے مزے کے ساتھ 1000 رکعت نفل کے پڑھتے تھے. بولے سبحان اللہ. یہ جب نظر پڑتی ہے کسی کی تو یہاں تک پہنچتا ہے. تو میرے بھائیو, یہ مقام سارے گناہوں کے بعد ہی نکلتے ہیں, پیدائشی کوئی نہیں ہوتا تھا. ہم کیا کام کریں, ہم بھی یہ بن جائیں. ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی ہو جائے, اور ہوتی ہے, کوئی کیا ہوتی ہے, سلام تو کر ہی دیتے نا آدمی کسی کو, اچھی بات کبھی کر ہی دیتے ہیں, وہ نیکی ہے. منہ سے کوئی اچھی بات نکل گئی آپ کی, یہ نیکی کی ہے, اسی وقت اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے تو نے میری زبان سے نیک بات نکلا. یاد رکھنا میری بات, کسی نیکی کو چھوٹ نہ سمجھنا, کیونکہ یہ نیکی ایسی ہوتی ہے کہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ سے بڑی پہاڑ بن جاتی ہے. اگر آپ بڑھانا چاہیں اس کو, شکر تم لازیدنکم, اللہ نے نسخہ دے دیا کہ تو چھوٹی نیکی پہ شکر کر, اس کو بڑھانا میرا کام ہے. تو گناہوں کے اندر شکر کر, ولی بنانا میرا کام ہے تجھے. کر کے دیکھ لیں, ہر چھوٹی سی نیکی پر, بڑی پہ تو نہیں کرنا ہے, بڑی پہ کریں گے کیا وہ بھی بڑھے گی, اتنی بڑھ جائے گا, ہر دم آپ کے درجے بلند ہو جائیں گے. آج آپ نے ایک دن کا ہٹایا, نیکی ہو گیا, آپ نے شکر کیا, سبحان اللہ, کل آپ پل بنا دیں گے لوگوں کے لیے. وہ رفاعمہ کا کام آپ کر دیں گے کہ مخلوق آپ سے خوش ہو رہی ہوگی. وہ مقام آپ کب سے ملا کہ صرف آپ نے دن کا اٹھا کر اس نیکی پر اللہ کا شکر کیا. میری باتیں پسند آ رہی ہیں آپ کو؟ ٹوٹکی ہوندے میرے کو, اور کچھ نہیں. بھائی عمل کی باتیں ہوتی ہیں, کرنے والے بنے.
کریں گے یہ بات؟ اب اس کی عادت ڈالنی پڑتی کیونکہ شیطان بلائے گا، نفس بلا دے گا آپ کو، فون واپس گیر مار دے، پیچھے آتا نا پیچھے آ جائے گا، اچھا اس کی میں نے شکر نہیں کیا تھا اب میں کر دیتا ہوں شکر، کوئی بات نہیں، شکر میں کون سی دیر ہوتی ہے، اس لیے مجھے بلا دیا نا، مجھے یہ بیوقوف شیطان سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں کہوں گا، اب تو میں ڈبل ثواب لوں گا، اب آگے ڈبل شکر کرتا ہوں، سبحان اللہ مجھے اس نے بلایا تھا اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر دی، اس کا بھی تیرا شکر ہے، لیکن چھوڑنا نہیں، بڑھتے دیکھیں، پھر انشاءاللہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی، بلکہ ہر مہینے ہوا کرے گی ملاقات۔ مجھے بریڈ فورڈ کے لوگ پسند آ گئے ہیں، سونے بندے نے سن دے گلا صحیح نہیں، آیا کریں گا تھوڑا کو ہر مہینے انشاءاللہ، دعا کرو صحت صحیح رہی تو پہنچا گا، اگر آپ ریسیو کریں گے پھر آیا کریں گے سننے باتیں انشاءاللہ۔ ابھی میں آؤں گا آپ پاس، یہ تو مجھے شکر ادا کرنا تھا پہلے، ٹھیک ہے جی؟ ایک کام بتایا میں نے آپ کو کہ ہر نیکی پہ کیا کرنا ہے، اچھا گناہ تو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، دوسری بات لینا وہ تو زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو جاننا بڑا بڑا نسخہ بتایا کہ جہاں تو نیکی پہ شکر کرے گا، دوسرا کام ایک اور کرنا کہ جب کوئی بھی گناہ تجھ سے ہو جائے، بڑا ہو جائے چھوٹا ہو جائے، بہت ہی چھوٹا ہو جائے تو کیسے بھی ہو جائے، تو تو نے ایک کام کرنا ہے، اسی وقت تو نے کرنا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، عربی میں کہہ لو استغفار، اردو میں کہہ لو، پنجابی میں کہہ لو، انگلش میں، کسی زبان میں کہہ لو، اسی وقت دل میں کہنا ہے، مسجد میں ہو، باہر ہو، دکان پہ ہو، گاڑی میں ہو، ٹیکسی میں آپ جا رہے ہیں، ٹیکسی میں عورت دیکھی، اللہ معاف کر دے، وہیں صاف بھی ہوا، درجہ بھی بلند ہوگا۔ ایک بات سن لیں، جتنا قریب اللہ تعالی گناہ کے بعد توبہ کرنے پہ ہوتا ہے، اتنا جلدی نیکی پہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، یہ ٹوٹ کے بتا رہا ہوں، یہاں بہت جلدی اللہ قریب ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تو آنا میرے پاس، اے بندہ سونا ہے بھائی، کتنا ہے بریڈ فورڈ تو ہے، ایسے تو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، نہیں سمجھے بات؟ یہ دو کام کر لیں آپ، ساری عبادتیں آپ کو مل جائیں گی، تہجد گزار بن جائیں گے، اللہ ایسی چیزیں چینج کرتا رہتا ہے انسان کے ساتھ، وہ تو میں نے بتا دیا جو قرآن نے وعدہ کی، یہ توسل صالحین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے دروازے کھول دیتا ہے، حمایتوں کو مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو جی، میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، باقی نہ میں خطیب ہوں نہ مجھے تقریر کرنے آتی ہے، تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ سب سے پہلے تو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، کہ دو عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں سر، کیا کہ یہ دو عمل کرنے جب کوئی بھی نیک کام ہو جائے تو اس پہ شکر ادا کر دیں، تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو اس پہ اللہ سے معافی مانگ دیں، انشاءاللہ اللہ کے قرب کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس مقصد کے میں لیے آیا تھا آپ کو ذکر کریں بیٹھ کے، یہ ایک عجیب دروازہ ہے ذکر کا، یہ بہت عجیب دروازہ ہے۔ یہ ایک صحابی ہے نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں، میں نے ترقی کرنی ہے آخرت میں، میں مثال دے رہا ہوں، حدیث کو اپنے رنگ میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہوتی ہے فیلنگ آدمی کی، جیسے اب کسی ایک آدمی کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اندر تو فیلنگ یہی ہوتی ہے حساب تو اڈکول آ گئے، صحیح ٹھیک ٹھاک نہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، نمازاں صحیح کوئی نہیں، ساڈے روزہ سے رکھ نہ سکتے، یہ فیلنگ اندر ہوتی ہیں، بیشک آپ ساری باتیں نہ بتائیں، آپ جاتے اس لیے کسی نیک آدمی کے پاس ہیں، کوئی حلوہ کھانے تھوڑی جاتے ہیں، ہم حلوہ کھانے جاتے ہیں نہیں، اس لیے جاتے ہیں آدمی نیک آدمی، چلو یار اپنے غم اندر ہوتے ہیں، اس کے جا کے کہہ دے گا دعا کر دو، سب شماتے نا کہتے ہیں میرے گناہ ختم ہو جائیں، پر جی تھوڑی کمزوری ایسی باتیں کرتے ہیں نا، فیلنگس تو یہی ہوتی ہے انسان کے ساتھ، آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نیک بن جاؤں، کس طرح کچھ ہو جائے، تو وہ صحابی آئے، یہی فیلنگ ہوں گی ساری میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ تو امام الانبیاء اس وقت تھے، سب سے بڑے شیخ المشائخ موجود تھے، اور کیسے پیارے مرید تھے، سبحان اللہ، کیا تاریخی دیکھیں، کیسا شیخ کیسے مرید، شیخ ایسا کہ جس نے اس کو دیکھ لیا اس جیسا پھر انسان ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ایسا مرید ہے کہ پھر کبھی جیسے مرید پیدا ہی نہیں ہو سکتا،
تو بتاؤ کیا شیخ ہوگا جس کی زیارت میں ہو معاملہ. سبحان اللہ. ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ پاک نے ان کا تو اس مقام سمجھنے تو ایک ہی بات سمجھ لو، وہ کیا کہ یہ میرے حبیب ہیں. بس یہ خطاب میں نے کسی کو نہیں دیا. کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، لیکن یہ خطاب اسی کے لیے رکھا تھا کہ میرا حبیب ہے بس. سبحان اللہ. بچے سارے نے میرے میں پیارا لگتا ہے، سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں، اچھا یہ پیارا ہے، اس کو ماں کو پھر سب اس سے سفارشی کراتے ہیں، یار چل تو نیڑے نا ماں دے جا میرے واسطے کم تے کرا دینا یار. بیچتے نہیں بیچتے نہیں چھوٹے بھائی نا آپ کے، آپ پتہ یہ اس سے میری چھوٹے بھائی سے ماں بہت محبت کرتی ہے، اور آپ کو چاہیے کوئی چیز جاؤ تو گل کری یار میں نہیں کرتا. کہتے ہی نہیں کہتے مجھے جھاڑ پڑی تو جا یار بات کر، ٹھیک ہے نا. شبان سورے اب بھی اللہ سے سفارش کراتے ہیں تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اللہ کے حبیب کے پاس بھاگیں گے. اور ہم ان کی امتی ہیں. سبحان اللہ. سب رشک کریں گے ہمارے پہ، لیکن نبی اس کو ناراض ہوں گے کہ امتی تو ہے میرا لیکن نقل تو میری نہیں کرتا تھا. ہائے 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 کتنا برا حال ہو جائے گا ہمارا، کتنا برا حال ہوئے گا کہ تجھے شرم نہیں آتی تھی. آج تو میرے پاس آ رہا ہے تو کل ان لوگوں کی نقل کرتا تھا جو میرے دشمن تھے، ان جیسی شکلیں بناتا تھا، ان کی لباسوں کو پہن کے تو مسجدوں میں آتا تھا اور جمعے پڑھتا تھا، عیدیں پڑھتا تھا. ظالم تجھے خیال نہیں ہے ایک روز تو میرے پاس آئے گا شفاعت کے لیے اور تو اپنے آپ کو امتی ظاہر کرے گا؟ تو نے کہ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی تھیں کیا؟ تو یہ روز پڑھتا تھا. ایک دن سات مستقیم سات الذین کون سے سات مغضوب خود کہتا تھا، خود کہتا غیر مغضوب الضالین. بے پردے پھرتی تھی، حیا ختم ہو گئی تھی، ماڈرن بننے کا بہت شوق تھا، دشمنوں کی نقل کرنے کو تو بڑا فخر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا تھا اور اونچی سمجھتی تھی. اور جو میرے نقل کرتے تھے ان کو تو دقیانوس کہتا تھا، ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، ان کو جاہل سمجھتے تھے. تم اب میرے پاس آیا تو پتہ نہیں تھا میرا مقام کیا تھا، کہ آدم سے لے کے جتنے نبی آئے ہیں وہ سب آج جھکے ہیں میرے پاس آ کر. اللہ کسی نہیں سنے گا جب تک میں بیٹھا ہوں میرے پاس. حشر کا میدان ہوگا، ایک تخت بچھایا جائے گا. سبحان اللہ. ایک سبز لباس میں نبی پر ہم کو اتارا جائے گا اس تخت پر. کیا لباس ہوگا؟ جنت کا سب لباس ہوگا، ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. یہ شفاعت کا مقام ہے، مقام محمود جس کو کہا جاتا ہے. سارے انبیاء سب مخلوق کھڑی ہوگی جھکی ہوئی سامنے. پھر ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، اس کی نقل کرتے ہم شرماتے ہیں. وعدہ کریں گے کم سے کم مسجد میں کبھی اس لباس کے ساتھ نہ ہے جس کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں. آپ اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں، سب کچھ ضائع کر رہے ہیں. دوستی چاہتے ہو نبی سے اور ہاتھ ملاتے ہو دشمنوں سے، یہ کیا سب سکتا ہے؟ کبھی نہیں. جس کا کھاتے ہو تو اسی کا گاؤ دوستو. یہ اس کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ جو اس گھر کے اندر آئے میرے حبیب کی شکل مانا چاہیے اس کو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، لباس میرے جیسا ہونا چاہیے، میرے صحابہ جیسے ہونا چاہیے، اولیاء اللہ جیسے لباس اور شکل ہونی چاہیے. ورنہ کل اس مقام پہ دھکے دے دی جائیں گے شفاعت. بلکہ مفہوم ملتا ہے اس حدیثوں سے. کوثر پہ جب نبی ہاتھ سے جام پلایا جائے گا کوثر کا تو ایسے لوگوں کو دھکے پڑ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے تھے آپ کی سنتوں کی. یہ برقع پہنتی شرماتی تھی، جسے عائشہ کی حیا پسند نہیں تھی، حفصہ کا وقار پسند نہیں تھا، اس کو باتیں بہت کرتی تھی. وہ حیا ان کو پسند نہیں تھی. فاطمہ کی محبت تو بہت کرتے تھے، دھکے دے کے نکال دے جائے. اللہ ہم اس موقع سے بچائے. میرے بھائیو اس چیز سے نہ ڈرو کہ دنیا کیا کہے گی اگر ہم نے یہ لباس پہن لیا، دنیا کیا کہے گی ہم نے داڑھی رکھ لی، دنیا کیا کہے گی اگر میں نے پردہ کر لیا. رکھ بھی تو بڑے نخل سے داڑھی رکھتے ہیں، 2 انچ بڑھائیں گے، کبھی 3 انچ، پھر اس کو دیکھتے کاٹتے رہیں گے. نہیں،
اسٹینڈرڈ ہمارا زندگی کا وہی ہونا چاہیے. لقد کان رسول فی رسول اللہ، جو اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ نمونہ ہے تمہارے لیے میں نے اتارا. فالو ہیم. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا رنگ دیکھنا ہے تو 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ کے اندر میں چڑھا دیا ہے. وہ میرے ستارے کسی صحابی کو پکڑ لو رنگ میرا نکلے گا. کیا بات ہے، کسی صحابی کے پیچھے چلے جاؤ، گھبراؤ مت، رنگ میرا ہی نکلے گا. آنکھ بند کر کے اس کو فالو کر جاؤ. امام شافعی کو کر لو، امام حنیفہ کو کر لو، امام مالک کو کر لو، کسی کو کر لو، حنبل کو کر لو، رنگ میرے ہی نکلے گا. ہاتھ چھوڑ کے کر لو، ہاتھ باندھ کے کر لو، اونچائی میں کچھ بھی کر لو، رنگ میرے ہی نکلے گا. بولے سبحان اللہ. لیکن اب بے رنگ ہو گئے، جتنی حرکتیں تم کر لو، جتنی نعت خانے تم کر لو، جتنے جلوس تم نکال لو، اگر بے رنگ ہوگا تو رنگ کس کا نکلے گا؟ منافقین کا نکلے گا. میرا رنگ وہاں سے نہیں نکل سکتا. معذرت سرچ کر رہا ہوں، آپ یہ قرآن بتا رہا ہے، ڈیوائڈ کر رہا ہے ہر چیز کو. سبحان اللہ سبحان اللہ کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے ہیں، سبحان اللہ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم سے. سبحان اللہ تو بس کر رہا تھا، حدیث سرچ کر رہا تھا، بولنا چاہیے. تو کیا حدیث تھی؟ صحابی آئے، نام سے یاد نہیں مجھے، اس مجلس کی بات کروں جب ہم ذکر شروع کر رہے ہیں نا کہ اس کا انداز ہی مختلف ہے. وہ تو باتیں ہم نے کی، یہ عجیب چیز ہے. جب اصل مجلس میں جب ہم جا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ مجلس ذکر ہے نا بھائیو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ سامنے مولم بیا نصیحت مانگ رہا صحابی، تو رکتی ہو بات. ہوا تو آج بولٹن تک پہنچ گئی، بیٹھوٹ تک پہنچ گئی. یہ بات کہیں نہیں رکی، 1400 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن بات پہنچ گئی ہم تک. اس لیے وہ رک نہیں سکتی. نور ایسا رکے گا نہیں قیامت تک. جو اللہ کے نبی نصیحت فرما دی اور صحابی نے لے کے چھوڑے گا اس کو، ٹھہرا دی اس نے خوشی ہو کہا. سبحان اللہ آگے ہماری قسمت ہے، کون اس کو پکڑتا ہے، کون اس خوشیوں کو سونگتا ہے. سبحان اللہ اللہ کے نبی فرمایا اچھا نصیحت چاہتے ہیں مجھ سے، اچھا ساری چیزوں کو تیرے کور کر دے گا، میری نصیحت سن لے. اللہ کے نبی کا انداز رحمت یہی تھا کہ لمبی بات نہیں فرماتے تھے. پورے دن کے یہ پڑھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، نشا پڑھنی ہے، شاق پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، سب کو ایک ہی کوز میں بند کر کے ایک بات بتاتے تھے. تو یہ کر لے سب تجھے مل جائے گا. سمجھی بات؟ الگ الگ نہیں، یہ سب تو کرنا چاہتا ہے نا، جی کرنا چاہتا ہوں. کہتا فرما ایک ہی چیز، ایک ٹیبلٹ تجھے دوں گا، وہ ٹیبلٹ کھا لے سب کچھ تجھے مل جائے گا. وٹامن ڈی بھی آ جائے گا، بی بھی آ جائے گا، سی بھی آ جائے گا، سارے وٹامن ایک ٹیبلٹ میں آ جائیں گے. نہیں بات سمجھے میری؟ اب کون سی ٹیبلٹ جو اللہ کے نبی نے ریکمینڈ کی ان کو کہ پورا دن تیرے اندر آ جائے گا، بہترین انسان بن جائے گا، بہترین مسلمان بن جائے گا، بہترین درجے کے جنتی بن جائے گا، تو اللہ کا حبیب بن جائے گا، بلکہ کیا محبوب بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ذکر اللہ. یہ عام آدمی نہیں ہے، مولوی صاحب مفتی صاحب نہیں بتا رہے، کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے حبیب بیان فرمایا. اب کریں اس کو ڈاؤن. آپ ذکر اللہ اندہ کل حجر و شجر، ختم. سبحان اللہ اس سب کچھ کرنے کے بعد جو تو بننا چاہتا ہے اس لیے ایک فعل کر لے تو زندگی کے اندر. وہ کیا کہ اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر کہ ہر درخت پتے کے ساتھ تیرا ذکر ہو اللہ. یعنی تیرا وجود ہر وقت، تیری زبان، تیرا دل اللہ کا ذکر میں مست رہے. باہر پھر رہے، جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن ذکر سے تو غافل نہ ہونا. اگر تم نے یہ کام کر لیا تو امام الانبیاء گارنٹی دیتے ہیں کہ ہر کام تیرا ہو جائے گا، پھر فکر کرنے کی ضرورت. اس لیے میرے بھائیو زمانہ بڑا مصروف ہے، سب کام ہم نے کرنے ہیں، بولیں کہ ایک کام بھی ہم نے کرنا ہے. وہ کام کیا ہے کہ اللہ کے بندہ بھی ہم نے بننا ہے، تہجد بھی ہم نے پڑھنی ہے، اشراق بھی ہم نے پڑھنی ہے، تلاوت بھی ہم نے کرنی ہے، عمرے بھی ہم نے کرنے ہیں، ذوق ہم رکھتے ہیں، ساری چیزیں کرنی ہے. تو کیسے کریں؟ اللہ نے نبی جو نسخہ بتایا تھا وہی بتا دیا. اللہ کا ذکر شروع کر دو سب آ جائیں گے.
ترتیب سے زندگی میں آنے شروع ہو جائیں گے. تہجد گزار آپ بنیں گے, اشراق گزار آپ بنیں گے, مجلسیں آپ کریں گے, اور دنیا کے کام بھی آپ کرتے رہیں گے. دنیا کے کام بھی نہیں رکیں گے. آج تک میں نہیں سمجھتا کہ میرے مجلس پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں, کسی نے آ کے شکایت کی ہو جی ہم صبح شام ذکر میں بیٹھتے ہیں, میں تو ڈیوٹی میں نہیں جا سکتا, میں تو سرجری میں نہیں بیٹھ سکتا, میں تو فلاں کا, بلکہ بڑے شوق سے سب کچھ کرنے کے بعد آگے ذکر میں بیٹھ جاتا ہوں. حالانکہ مجھے پوچھنا پڑتا ہے بعض دفعہ, یہ شخص آتا ہے, آج تک میں نے اس کو دیکھا نہیں, ہے کنسلٹنٹ, یہ تو سائیکٹرسٹ ہے, یہ جاتا ہے کس وقت ہے, وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہ یہ کس طرح ہاسپٹل جاتا ہوں, وہ شاید اس وقت نہیں ہے, میں کس وقت جاتا ہوں, میں پوچھا میرے ساتھی سے کہ ایک دن صبح رات کبھی تو غیر حاضر ہو, یہ پتہ نہیں پوری کالوں پہ جاتا ہے, پورا کام کر رہے, وہ خوشی کو شکایت نہیں, الحمدللہ, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تو کثرت ذکر کر, ہر کام تجھ سے کراؤں گا میں, نہ دنیا چھینوں گا نہ آخرت کسی چھینوں گا. کنجوس نہ بننا, جی میری تو نیند پوری نہیں ہوتی, میں فلاں کام کیسے, ایسے انہوں نے دونوں کو اللہ پر لات مار دیتا ہے. مرد چاہیے اللہ تعالیٰ, رجال چاہیے اللہ تعالیٰ کہ مرد وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے, کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی. مرد کا اللہ پاک نے اس کو, باقی سب زنخین کچھ نہیں ہے اس نہیں سمجھ بات. تو میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ مصروف زندگی ہے, کہاں ہم کریں, ایک کام کر لیں, اللہ کا ذکر کو پکڑ لیں, اور ذکر پکڑنے تو کسی اللہ والے کو پکڑیں, پڑھ لو انہوں کہ جی میں ذکر دسو, میں نیک ہونا چاہتا. جس طرح صحابہ آتے تھے نا انبیاء کے پاس کہ جی ہم آگے کی نصیحت کریں, ایسے جب کسی اللہ والوں کو دیکھیں فوراً گٹے پکڑ لیا کریں اس کے. گٹے پکڑنے سمجھتے ہیں آپ, چپک جایا کریں اس کو. نہیں جی نہیں کہو, مجھے کچھ دے کر جائے, مجھے کچھ ذکر دے, بس دوسری بات نہیں کرنی. الحمدللہ جب یہ ذکر کی محبت پیدا ہوگی نہیں کسی ذکر والے سے, اللہ والے سے, تو پھر رابع اور اسری والا حال ہوگا ہمارا. نہیں سمجھے بات. یہ وہ ذکر ہم کرنے بیٹھے جس کو اللہ کی نصیحت فرمائی تھی کہ ذکر کو مت چھوڑنا, ہر چیز تمہیں نصیب ہو جائے گی. کتنا مصروف زمانہ ہے, اگر تم ذکر کرتے رہے دین بھی چلے گا اور تمہاری دنیا بھی چلتی چلے گی. کہہ رہے ہیں اب ذکر, کیونکہ تو آپ نے پہلے نکال دی ساری, میں ذکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں ماشاءاللہ. چلیں جی درود شریف پڑھیں الحمدللہ. اب وہ شکر کر لیا آپ نے دل کے اندر, درود شریف پڑھنا ہے آپ نے. یاد رکھیں شیطان بلائے گا, لیکن آنکھ بند کر کے پہلے شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مجلس, یہ انعام, یہ میری بخشش, یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے میرا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین, شفیع المذنبین, طه و یاسین, الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الميزان, وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا, يا دافع البليات ادفع بلياتنا, يا شافي الأمراض
الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين